یوگا کے عالمی دن پر لاہور LDA ایونیو میں خصوصی یوگا سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید وہاں پر موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ اس وقت میں LDA ایونیو 1 میں موجود ہوں اور یہاں پر انٹرنیشنل یوگا ڈے کے حوالے سے لاہور بھر کے جو یوگا کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ خاص طور پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے بابر ملک صاحب ہیں جو یوگا کے کوچ بھی ہیں اور یہاں پہ جو زونل ان کا ایریا ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں۔ جب صبح سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے کہ آؤ بھی لے لو، تازہ آکسیجن لو۔ اصل میں بیسیکلی یہ ہے، تازہ آکسیجن لیں گے، اس میں سانس لینے کا طریقہ بتاتے ہیں ہم کیسے سانس لینا ہے، پھر باقی ایکسرسائز ہیں، آپ کی گھبراہٹ، ٹینشن کیسے ختم ہونی ہے، وہ سب چیزیں ہم اس میں بتاتے ہیں۔ تو آپ ہمارا اس طرح ہم سب لوگوں کو بلاتے ہیں پارک میں آئیں، TWC پلیٹ فارم پہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے سے یوگا کریں۔ راتوں کو 2 بجے تک جب وہ موبائل پہ لگے رہتے تو کیسے ان میں صحت آئے گی، کیسے ان کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے گی۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یوگا اپنائیں۔ نوجوانوں کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے بزرگوں کی جانب سے کہ وہ بھی آئیں اور ان گراؤنڈز کو آباد کریں تاکہ جو نوجوانوں کے اندر جو احساس کمتری اور ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکے۔ کراچی میں M-Pox کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا۔ شہر میں اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 9 ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے بتایا گلستان جوہر کے 40 سالہ شخص میں M-Pox وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مریض کو نیپا اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا۔ مریض کی کوئی ٹریول ہسٹری موجود نہیں ہے۔ PCR ٹیسٹ میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ حکام کے مطابق نیپا اسپتال میں اب تک M-Pox کے 7 کیس جبکہ پورے کراچی میں 9 کیس تشخیص ہو چکے۔ محکمہ صحت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے بخار، جلد پر دانے یا دیگر مشتبہ علامات ظاہر ہونے پر فوری طبی معائنہ کرائیں۔ بنو کے علاقے اودین خیل عظیم کلہ میں نماز عشاء کے دوران مسجد میں فائرنگ کر کے باپ بیٹے سمیت 4 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ فائرنگ کے وقت تمام افراد نماز میں مصروف تھے۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے عمر نواز خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ دیرینہ زمینی تنازع پر پیش آیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چکوال میں CCD نے پاکستانی نژاد آسٹریلوی خاندان پر قیامت ڈھا دی۔ CCD اہلکاروں نے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے بجائے نہتے خاندان پر فائر کھول دیا۔ 9 سال کی ہانیہ جاں بحق، والد عدیل اور بھائی عفان شدید زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق CCD تھانے کے قریب متاثرہ خاندان سے ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ CCD اہلکاروں کے پہنچنے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکو موٹر سائیکل چھوڑ کر بآسانی بھاگ نکلے۔ کار سوار متاثرہ خاندان جائے وقوع سے جانے لگا تو CCD اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ آسٹریلوی شہری عدیل اپنی اہلیہ ڈاکٹر سدرا، بیٹے عفان اور بیٹی ہانیہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر کے 2 دن پہلے پاکستان پہنچا تھا۔ CCD نے سنگین جرم سے جان چھڑانے کے لیے ایک اہلکار کی گرفتاری ڈال دی۔ DPO چکوال نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ کہا حقائق سامنے آنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ Pakistani community is grieving tonight with a Kudal family involved in a deadly shooting overseas. Reporter Jenny Shon is following the story. A young girl has been killed in a case of mistaken identity, Jenny. Tracy, the Pakistani Association of WA says 9-year-old Hania Ahmed was shot dead by police in Pakistan. She was travelling with her parents and young brother when local officers opened fire on their rental car. Local media reporting the Kudal family was mistaken for armed robbers police were pursuing. The girl's 11-year-old brother and her father were also shot. This all unfolding late on Wednesday night in the city of Chakwal. گجرانوالہ میں پولیس نے خاتون سمیت تہر قتل کے ملزم کو 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیا۔ ملزم طارق نے خاندانی رنجش اور پسند کی شادی کرنے پر منڈیالہ وڑائچ میں فائرنگ کر کے خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کیا تھا۔ مقتولہ فائزہ نے 3 ماہ قبل عبدالوحید نامی شخص سے پسند کی شادی کی تھی۔ فائرنگ سے فائزہ، عبدالوحید اور ذوالفقار جاں بحق ہوئے تھے۔ کراچی میں رات گئے فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کراچی میں 3 گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے 12 واقعات پیش آئے۔ علی گڑھ چپل مارکیٹ کے قریب فائرنگ سے 35 سالہ شکیل، قصبہ موڑ پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 32 سالہ یاسین، صفورہ چوک کے قریب فائرنگ سے 45 سالہ شاہد جاں بحق ہوا۔ نامعلوم سمیت سے آنے والی گولی لگنے کے واقعات میں 9 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے فائرنگ میں 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل IG کراچی سے فائرنگ کے واقعات کی رپورٹ طلب کر لی۔
بجٹ سے پہلے اتحادیوں، صوبوں اور IMF کو اعتماد میں لیا گیا۔ صوبوں کے ساتھ NFC سے ہٹ کر ارینجمنٹ کی گئی۔ NFC سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا مشاورت اور اتفاق سے ہوگا۔ ہمارے ملک کی دفاع کے معاملات ہیں، 2 بار راز وقت ایکٹیو ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا اس بجٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ بجٹ نے 5 تاریخ کو آنا تھا، پھر 10 تاریخ کو آنا تھا، پھر 12 تاریخ کو آیا۔ کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، پروونسز کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ سب سے بڑا ہرڈل کون تھا، کولیشن پارٹنرز یا IMF؟ اٹ واز ہمیں ڈفرینٹ ایٹریشنز میں جانا پڑا، بوتھ ود دا فنڈ اینڈ دا کولیشن پارٹنرز، اور پروونسز کے ساتھ بھی۔ اوکے، فیڈرل تو پروونسز کو پیسے دیتا ہے، آپ پروونسز سے پیسے لے رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ دس از اے ون آف ارینجمنٹ وچ از آؤٹ سائڈ دا NFC اکاؤنٹ، رائٹ؟ کیونکہ اس وقت جو ہماری ایگزیجنسی ہے، جو ہمارے دفاع کے متعلق ہے، اور آپ خود جانتی ہیں کہ 2 ایکٹیو بارڈرز اینڈ جو اندرونی خلفشار ہے in the 2 provinces, this was the requirement of the time and we are very grateful to the provinces کہ انہوں نے اس کو agree کیا۔ پاک پتن میں جاری بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 15 روزہ عرس کی تقریبات 4تھے روز میں داخل ہو گئی ہیں۔ ملک بھر سے آئے عقیدت مندوں کی عرس رسومات میں شرکت کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے دربار پر موجود ہمارے نمائندے امداد حسین۔ بالکل، سلسلہ چشتیہ کے سرخیل بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کی تقریبات جو ہیں پاک پتن میں اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اولاد گنج شکر دیوان میر معین الدین چشتی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ حضور بابا صاحب نے تمام مکاتب فکر سے ہٹ کے ہر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دی۔ یہاں پر ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں اور بابا صاحب سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آج دنیا بھر سے لوگ جو ہے اس کی تقریبات میں شرکت کر کے آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جی، سکھر میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے خطرے کے باعث ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ میر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں سکھر میونسپل کارپوریشن ہیٹ ویو ریلیف کیمپس میں شہریوں کو ٹھنڈا پانی، مشروبات اور ORS مفت فراہم کر رہی ہے۔ تپتی دھوپ میں خدمات انجام دینے والوں میں چھتریاں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم سنیپ چیٹ نے 13 سے 15 سال عمر کے صارفین کے لیے اسپاٹ لائٹ کے عوامی ورژن پر ویڈیوز شیئر کرنے کی سہولت ختم کر دی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے یہ اقدام کم عمر صارفین کی رازداری اور آن لائن تحفظ مزید بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ پاک ہندو کونسل کمیونٹی کے فلاحی مقاصد، ترقیاتی اور سماجی منصوبوں کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی حوالے سے آج حیدرآباد میں دوسرا پریم فنگر فنڈ ریزنگ کنسرٹ ہوگا۔ عشرت خان رپورٹ کر رہی ہیں۔ سرپرست اعلیٰ پریم نگر ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا اس فلاحی کنسرٹ میں عالمی شہرت یافتہ گلوکار استاد راحت فتح علی خان اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ حاصل ہونے والی آمدنی فلاحی مقاصد، ترقیاتی اور سماجی منصوبوں میں استعمال ہوگی۔ جب ایسے فنکار ان کے لیے گائیں گے تو ان کے اوپر وہ مسکراہٹ آئے گی، ان کی وہ امید بنے گی اور وہ اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھیں گے، وہ اپنے کو ناقابل نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ میں معذور ہوں تو بھی میں کام کر سکتا ہوں۔ پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے پریم نگر فلاحی پروجیکٹ کے حوالے سے 18 جولائی کو کراچی میں تیسرے کنسرٹ کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔